5 ایسے خواب کی تعبیر جو بظاہر سننے میں بہت ڈراؤنے اور خوفناک لگتے ہیں، لیکن ان کی تعبیریں بہت زیادہ خوشخبری والی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جو ٹاپک تعبیر کے لحاظ سے بیٹر لگے وہ آپ لوگ سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی بھی اگر کچھ آپ کو جاننا ہے، جس ٹاپک کو آپ سننا چاہتے ہیں، تو مجھے بتا دیں۔ میری کوشش زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہر اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں جس مشکل میں، جس مرحلے میں آپ اس ٹائم ہوتے ہیں، اور میری ویڈیو سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ حاصل ہو جو آپ کو ہیل کرے۔ انشاءاللہ آج بھائی کے خواب کی تعبیر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور وہ تعبیر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہیلپ کرے گی۔ میرے بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ جاننے میں آسانی ہوگی کہ وہ جو دعائیں مانگ رہے کہ دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں۔ خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے کچھ سسٹرز اور برادرز نے یہ سوال کیے کہ وہ کافی پریشان ہیں اپنی دعاؤں کو لے کر، کہ وہ کب تک انتظار کریں، کب اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ حالات بہت زیادہ مشکل ہو گئے ہیں، کچھ ایسا ہمیں بتائیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری دعائیں کب تک قبول ہوں گی۔ تو دیکھیں، میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر کر دوں تاکہ پھر آپ لوگوں کے لیے آگے آسانی ہو، کہ سب لوگوں کے لیے بھی جنہیں بہت زیادہ فکر ستاتی ہے کہ آخر وہ کب تک انتظار کریں، اور کچھ لوگوں کے لیے سخت آزمائش بن جاتی ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اپنی دعا کو کب تک جاری رکھیں اور کب تک مانگتے رہیں، آخر کب تک ویٹ کریں۔ مثلاً کچھ ایگزامپلز دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ لیکن جیسے صحت کی دعا ہے، اولاد کے پیدا ہونے کی دعا ہے، کامیابی کی دعا ہے، نوکری کی دعا ہے، انسان بے بس ہے، مانگتا رہتا ہے، بلکہ مسلسل تب تک مانگتا ہے تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ کچھ دعاؤں کو لے کر میرے کچھ بہن بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ ان کی شادی کا ہے۔ عمر نکلتی جا رہی ہے، گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لڑکیاں اور لڑکے جو محبت کے لوٹنے کی امید پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیا کریں؟ اس بات کی گارنٹی میں تو کیا دنیا کا کوئی بھی انسان دے سکتا ہے آپ کو، مجھے، ہمارے فیوچر میں ملنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کو اللہ کے نظام کو سمجھ آنا چاہیے۔ یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دوست کی ریئلٹی کو شیئر کرتی ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو سمجھ آئے، کی ہیلپ ہو۔ میری ایک دوست جو کسی کی محبت میں مبتلا ہوئی، وہ تھا بھی ایک غلط انسان، وہ کافی اس کے پیچھے بھاگتی رہی، اس کے لیے وظائف بھی کیے، نفلی روزے بھی رکھ کر دعائیں کی، منتیں مرادیں جو بھی اس کے پاس پاسبل تھا وہ سب اس نے کیا۔ اس انسان کی شادی کہیں اور ہو گئی، وہ حد سے زیادہ غم اور دکھ میں چلی گئی، بہت زیادہ پین میں تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اس کا کوئی راستہ بھی نہیں بنتا تھا۔ اب وقت تھا کہ گزر رہا تھا، عمر تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، شادی کے چانسز جو ہے نا مزید کم نظر آتے جا رہے تھے، وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ میں اسے کہتی تھی کہ دیکھو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم کوشش کرو اپنی شادی کے لیے، اللہ کی رضا مانگو۔ جہاں تم نے ایک جگہ ایفرٹ کی، وہاں کا رزلٹ نہیں ملا۔ انسانوں کا کام تو صرف کوشش کرنا ہے، لیکن شاید اللہ پاک انہیں دعاؤں کے ذریعے کہیں تو لے جانا چاہتا ہوتا ہے۔ شادی تو کہیں بھی ہو جانی ہوتی ہے، لیکن اب تمہیں کہیں اور بھی اگر شادی کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ تمہیں دعاؤں کی توفیق دے رہا ہے کہ پہلے تم اس میں ایفرٹ کرو، اللہ کو راضی کرو، پھر تمہیں یہ رشتہ ملے گا۔ کافی 2-3 سالوں سے محنت کی، کافی صدقے خیرات، غریبوں کو کھانا کھلایا، اور پھر اس کا بہت ہی اچھی جگہ پر رشتہ ہو گیا۔ دل بہت اطمینان سکون میں تھا کہ اب وہ بہت خوش تھی۔ خیر سے اس کی شادی ہو گئی، اور شادی کے کچھ وقت کے بعد وہ انسان پھر سے واپس آ گیا جس کو وہ کبھی دعاؤں میں مانگتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور وہ انسان کہتا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، میں تم سے شادی کروں گا۔ وہ ایک بچے کی ماں تھی، اس لیے بہت مشکل تھا، کچھ بھی ممکن نہیں تھا، اور اس کا شوہر بہت اچھا تھا، گزر رہی تھی اس کی لائف، وہ اپنی لائف میں موو آن کر چکی تھی۔ اب یہاں پر بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ کے حساب سے۔ اب یہاں میں جانتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو لگے گا کہ اگر اسے یہ انسان ملنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کے ساتھ شادی کیوں کروائی؟ تو دیکھیے، پہلی بات، اس انسان نے تکلیف دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے لیسن دینا تھا، اسے سبق دینا تھا، تبھی تو اسے توڑ کر واپس لے آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں وہ انسان لکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر لکھا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی شادی جو ہے نا اور نہ کرتے۔ انسان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس کی اچھی جگہ اللہ تعالیٰ نے شادی کروائی، اور جہاں کروائی وہاں پہلے دعاؤں سے گزروایا۔ تو یہاں پر کنڈیشن سمجھ آ رہی ہے کہ
اگر اللہ نے آپ کو وہ چیز نوازنی ہے تو اگر آپ کا ٹائم نکل رہا ہے تو آپ کا کہیں اور راستہ نہیں، اللہ وہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے، اس لیے ویٹ کروا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ چیز نصیب میں نہیں لکھی ہوتی تو کسی تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے کی طرف بڑھا کر سائن دے دیں گے کہ آپ کو موو آن کرنا ہے۔ کہانی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ اہم بات کلیئر کروں گی جو کافی ہیلپ فل ہوگی آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ دعاؤں کے بدلے کبھی بھی اللہ انسان کا نقصان نہیں کرتے۔ مطلب اگر کوئی شے اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دی، فی الحال نہیں مل رہی، اللہ آپ کو کام کر رکھے گا، سائن دے گا، کبھی خواب کے ذریعے تو کبھی حقیقت میں، کبھی پوسٹ کے ذریعے تو کبھی کسی میسج کے ذریعے، کبھی کسی ویڈیو کے ذریعے، کہیں سے کوئی راستہ دے گا۔ اللہ جب تک چاہے گا ہمیں ویٹ کروائے گا۔ جب اسے نوازنا ہوگا تو اس کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ اپنے وقت پر ہو جاتی ہے۔ یہ کہا گیا کہ دعائیں مانگ رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، تو دیکھیں یہ کہنا سراسر بے وقوفی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اگر کسی دعا کو دیر لگ رہی ہے تو یہ ایک اچھی سائن ہے، کیونکہ جو ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا، ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ اللہ راستہ بدل کر وہاں لے جائے گا جس کے لیے آپ نے دعائیں کی، جیسا کہ حضرت ہاجرہ کو تڑپتے ہوئے ریگستان سے گزار کر پانی دیا تھا۔ اللہ چاہتا تو آزمائش کے بغیر بھی تو دے سکتا تھا۔ اگر اللہ یوں ہی عطا کرنے لگ جائے تو کیسے سمجھ پائیں گے کہ کیسے چیزیں آپ کی تقدیر میں لکھ دی گئی؟ اللہ کی ہی طاقتوں سے مل سکتی ہیں۔ قرآن پاک کی ان آیتوں پر اللہ کے اشارے تو سمجھیں۔ سورۃ اللہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اگر تم پکار کر کہیں تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اللہ ہمارے سینوں کے راز کو جانتا ہے، پھر کیوں کہتے ہیں اللہ سن نہیں رہا؟ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ 5 خوابوں کی تعبیر شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے اس بھائی کا خواب شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو ہیلپ ملے۔ السلام علیکم سسٹر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 سال کی میری محبت ہے، لیکن ہمارا کوئی رابطہ نہیں۔ میں اسے روز تہجد میں مانگتا ہوں۔ میں نے 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا کہ میں حج پر اس کے ساتھ گیا ہوں، اور اس کی ایک سسٹر ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں نے اسے رنگ پہنائی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ان بھائی کی دعا قبول ہو چکی۔ رنگ کا مطلب شادی کی علامت ہوتی ہے۔ پہنا رہے ہیں وہ مقدر میں آپ کے لکھ دیا گیا ہے۔ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ خواب میں حج دیکھتے ہیں، مکہ دیکھتے ہیں۔ اگر سب کو تعبیر نہیں بتا سکتی تو اس کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ جو بھی آپ اللہ کو کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کو روحانی ترقی کر رہے ہیں اور دین اور دنیا دونوں میں کامیابی دیں گے۔ جو انسان خود کو حج کرتے دیکھتا ہے تو مستقبل میں بھی اللہ اسے حج نصیب کرے گا۔ کچھ ایسے خواب جو بظاہر دیکھنے میں برے لگتے ہیں لیکن خوشخبری ہوتی ہے۔ پہلا خواب یہ کہ اگر مردہ آپ کو کوئی چیز دے رہا ہو تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ یہ جو پریشانی تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں وہ ختم ہوگی۔ ایک ایسا خواب ہوتا ہے جو اکثر کنواری لڑکیاں دیکھتی ہیں، لیکن وہ بیچاری بتانے کو ڈرتی ہیں، شرمندگی سے کسی کو بتا نہیں سکتی۔ مطلب کہ اگر خود کو وہ حاملہ دیکھے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، شرمندگی سے تعبیر کسی سے نہیں پوچھ پاتی۔ تو دیکھیں اس کی 2 تعبیریں ہیں۔ ایک تو اللہ اسے مال اور رزق بہت نوازے گا، دوسرا اس کی شادی بہت جلد ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں دانت ٹوٹنا بظاہر کچھ برا لگتا ہے، جبکہ تعبیر میں عزیز و اقارب سے تعلقات اچھے ہوں گے، مال اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 4 پر میں بتاؤں گی کہ خواب میں خود کو روتے دیکھنا در حقیقت یہ خوشی ملنے اور شادی ہونے کی علامت ہے، دین اور دنیا کی رحمتیں ملیں گی۔ نمبر 5 میں اکثر کنوارے مرد اور عورت کو خواب آتا ہے کہ جنازہ دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں شاید وہ جانے والے ہیں، جبکہ تعبیر کے لحاظ سے ان کو ان کی سوچ سے بہترین رشتہ ملنے والا ہے، اور اگر شادی شدہ دیکھیں تو مال ملنے اور اولاد ملنے کی علامت ہے۔ I hope اس ویڈیو اور خوابوں کی تعبیر نے میرے بہن اور بھائیوں کی کافی ہیلپ کی ہوگی۔ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دیکھیں، بہترین پرہیزگاری لازمی رکھیں، زبان پاک رکھیں جتنا زیادہ آپ سچ بولیں گے اللہ پاک اچھے خواب، اچھی تعبیروں کے خواب دکھائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی محنت، آپ کے آنسو ضائع نہیں کریں گے۔ امید کرتی ہوں کافی ہیلپ ملی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔